ویلکم بیک ناظرین. میں یہاں پر خالد رانجھا صاحب سے سوال کروں گی. اعتزاز احسن صاحب جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں کریں گے کیونکہ NRO عمل درآمد کیس میں توہین عدالت ہوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے رانجھا صاحب کہ عدالتیں سیاسی ہو گئی ہیں اور یہ باتیں برملا آ کر وہ میڈیا پر بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی بیان دیتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو آج بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے بہت اچھے ہیں. اگر آپ یہ 12-14 کیس نکال دیں جو سیاسی قسم کے ہیں تو ان کے فیصلے درست ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سیاسی مسئلہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، عدالت میں چپ پڑ جاتا ہے. اور جب تک عدالتیں جو ہیں سیاسی کیسوں سے علیحدہ نہیں ہوں گی عدالتوں کے اوپر بوجھ بڑھتا رہے گا. اچھا، یہ جو منصور اعجاز صاحب کے خلاف مقدمے کا اندراج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ لیگلی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے؟ ہمارے پروسیجر میں گنجائش تو ہے جی کہ ہم درخواست دیتے ہیں سیشن جج کے پاس اور اسے اختیار ہے کہنے کا جی پرچہ رجسٹر ہونا چاہیے. لیکن وہ تو عدالت نے خارج کر دی نا درخواست. آج اگر خارج کر دیے تو اس کی اپیل بھی ہو سکتی ہے، اس کی ریٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ کیا پریڈکٹ کرے میں نہیں سمجھتا. ہم کہتے ہیں ایف آئی آر ایک ہوتی ہے، عدالتوں کے کہنے پہ 4 ایف آئی آر ہو جاتی ہے ایک ہی وقوعے کی. نہیں، اس میں صوفیہ ایک ادارے کے ساتھ بہت بڑا ٹکراؤ سامنے آئے گا کیونکہ اس شخص نے اپنی جو سیکیورٹی تھی اس نے ایک مخصوص ادارے سے مانگی تھی اور مخصوص ادارے نے اس کو سیکیورٹی مہیا کی کس کے کہنے پہ؟ کمیشن کے کہنے پہ. اب وہ جو مخصوص سیکیورٹی ہے جو ایک مخصوص ادارے کی طرف سے ہے، اگر آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر جائے گا. یہ تو بڑی کوئی اچھی چیز سامنے نہیں آئے گی اور اس سے تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور آج خود کہتے ہیں ٹکراؤ سے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں نا. بلیدی صاحب آپ کیا کہیں گے سچویشن کے اوپر؟ یہ والی باتیں جو ابھی رانجھا صاحب نے منصور اعجاز کا جو مسئلہ ہے اس میں میرے خیال اس کو آنا چاہیے. اس کا جو موقف ہے وہ عدالت میں ہونی چاہیے. وہ تو ویزا ایشو ہو گیا ہے، وہ پہنچ جائیں گے. جہاں تو ایک ٹکراؤ کی صورت میں میرے خیال اس کو اجتناب ہونی چاہیے تاکہ اس طرح اگر واقعات کو ٹھیک ہے. ایک میمو گیٹ کیس کی میرے خیال اتنی اس حد تک جو اس کو بڑھایا گیا اور ایک سازش میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف. اور اس وقت جو ہم نے نیٹو سپلائی اور ہم نے جو اس کے خلاف ایک شمسی ایئرپورٹ دوسرے جو ہمارا سپورٹ تھا ہم نے واپس لیے. یہ بھی امریکہ کی طرف سے اس ٹائم کو منتخب کرنا اس ملک کے خلاف ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو اتنی اہمیت دینا، لیکن کیس مجھے افسوس ہے کہ سیاسی ایک لیڈر نے بجائے پارلیمنٹ کے وہ جا کر سپریم کورٹ میں، میاں نواز شریف کا بڑا احترام ہے، اس کو سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا. اس میں سلامتی کونسل کا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو 9 دن کا ٹائم دیا تھا ان کو وہ ٹائم گزر جانے کا جو ٹائم سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا انتظار کرنا چاہیے تھا. انہیں پہلے عدالت نہیں جانا چاہیے تھا. انتظار کرنا چاہیے تھا اور اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں بھی کوئی چیز ہوا تو اس میں کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک پارلیمنٹ آزاد ہے، پارلیمنٹ موجود ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. نہیں، بلیدی صاحب سے یہ پوچھیں کہ اسی پارلیمنٹ نے 2 متفقہ قراردادیں منظور کی. ان کے متعلق آج تک مجھے تو کم از کم بحیثیت پارلیمنٹیرین پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا کیا حشر نشر کیا انہوں نے. پھر تیسری جو نہیں آپ میری بات تو سن لیں نا، بات تو سن لیں. جب ان کو یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس کیس کو سپریم کورٹ یا کوئی ایسا ادارہ جو بالکل امپارشل ہو اس سے آپ اس کی تفتیش کرائیں، جب انہوں نے یہ بات کی انہوں نے فوری طور پہ اس پہ فوری طور پر ریئیکٹ کر کے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو انہوں نے یہ تجویز کر دیا کہ وہ تو وہ اپنی ہے جو پہلے ہوا تھا یہی ہوتا تھا. آپ دیکھیں نا جس پہ سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں انہوں نے ایک اپنی ایک مشترکہ ایک متفقہ قرارداد دی، اس کا انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جملہ سیاسی جماعتوں کو اب ان کی اس پارلیمنٹ کی کمیٹی میں کچھ اعتماد اور اتفاق نہیں تھا.
تو اسی لیے میں کہتا ہوں کسی امپارشل ادارے سے کرایا جاتا ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد تھا. یہ تو پوائنٹ ہے نا بلیدی صاحب, کیونکہ اگر آپ بات نہیں دیکھیں, ایبٹاباد کمیشن جب بیٹھا تھا بلیدی صاحب تو اس کے دوسرے دن تو ڈرون اٹیک ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ جو پارلیمنٹ میں قراردادیں سائن ہوئی تھی وہ جو ڈسٹ بن میں گئی تھی ان کا کیا ہوگا؟ پھر مطلب بلیو کرنے کے لیے بھی تو کوئی کیسز ہونا کہ یہ پچھلے پارلیمنٹ نے یہ کیسز سالو کر دیے. اے پی سی نے جو قرارداد پاس کی تھی اس کا کیا بنا؟ اس کا بھی آج تک کچھ نہیں بنا. امن و امان ٹھیک نہیں تھے, لیکن یہ جو نواز شریف جو پرنٹری اپوزیشن میں سمجھتا ہوں اگر ٹف ٹائم دیتا انہوں نے بہت اچھا کیا میرا خیال میں, انہوں نے یہ اچھا کیا کہ کم از کم حقائق کا پتہ چلنا چاہیے پاکستان کے عوام کو. نہیں کیا اگر میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا واقعی جو ریزولوشن پاس ہوا اس کا کوئی, میں نے تو آپ کو پارلیمنٹ کا بتایا نا. اچھا پارلیمنٹ کا میں ایک اور اتفاق سے صوفیہ اتفاق سے ایک کاغذ میرے پاس ہے, میرے پاس ایک کاغذ ہے اور رانجھا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ذرا سنتے جائیے گا. یہ ایک قرارداد پیش کی گورنمنٹ نے 2 دن پہلے, جس کا پتہ نہیں کیا ان کو ضرورت کیا تھی میں نہیں سمجھ سکا. اس کے آخر میں ایک پیراگراف ہے, اس کے آخر میں اس کی 3 لائنیں آپ کو سناتا ہوں. and reposes full confidence and trust in them. کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹرسٹ ان دیم. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جمہوریت کے لیے قرارداد لائی گئی تھی. democracy and reposes full confidence and trust in them. اب مجھے بتائیے ذرا بلیدی صاحب سے پوچھ لیجئے یا رانجھا صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ کو یہ جو پریزنٹ پولیٹیکل جو بیٹھی ہوئی ہے لیڈرشپ جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہے, آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہے, آپ کو کانفیڈنس ہے؟ میں کہتا ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے لیڈران کا جنہوں نے ہمیں اس بے لذت گناہ سے بچا لیا کہ ہم اس کے بالکل خلاف واک آؤٹ کر کے باہر نکل آئے تھے. اب یہ جانے اور وہ جانے جنہوں نے یہ لکھ کے دیا, یہ کہتے ہیں جی سارے گناہ ہم نے اپنے کھاتے میں ڈال دیے. جی بلیدی صاحب, تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنے, تیسری دفعہ یہ پیس پارٹی ہے. اس وقت کیا یہ کون سی عمل درآمد ہوا, کون سا یہ پارلیمنٹ آزاد تھا؟ تو یہ ایک سلسلہ تسلسل سے آ رہا ہے. نہیں آزاد نہیں تھا بلیدی صاحب, تو کیا آپ ماضی کو روتے رہیں گے؟ 4 سال سے چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. وہ تو بیچارے کہہ گئے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. تو اس سے زیادہ اس سے آئیڈیل حالات کب ملیں گے آپ کو؟ کچھ 4 سال میں آپ انرجی نہیں کر سکے, کچھ 4 سال میں آپ نے کرپشن کی انتہا کر دی. مطلب اس ملک کو کسی طرح تو لے کے چلنا پڑے گا آپ کو, کہ ماضی کو روتے رہیں گے آپ کے ماضی میں یہ نہیں ہوا اس لیے ہم یہ نہیں کرتے. فائنلائز کرنا. اچھا رانجھا صاحب سے بات کریں. اچھا ایک بلیدی صاحب مجھے موقع دیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے.